آج کے اس فالو اپ پروگرام میں ٹیم سریام کوشش یہ کر رہی ہے کہ ایک ایسا ایشو کہ جس نے مجھے ایک باپ کے طور پر بہت متاثر کیا، بہت رنجیدہ کیا، بہت فکر مند کر دیا، اور یقیناً بہت سارے والدین پریشان ہوئے اس حوالے سے، اور یہ جان کر کہ اسکولوں کے اندر اساتذہ کی جانب سے ہی اگر استحصال کیا جائے گا بچوں یا بچیوں کا، تو پھر ظاہر ہے آپ کس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے شہزاد روئے صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ آپ سب جانتے ہیں تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں بہت خدمات ہیں، بطور سنگر تو انہوں نے اپنا نام منوایا ہے، لیکن اب تعلیم کے فروغ کے لیے بھی بہت کردار ادا کر رہے ہیں، اور میری بہت ساری دعائیں، بڑی نیک تمنائیں ان کے لیے۔ شہزاد روئے صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد روئے صاحب، تھینک یو سو ویری مچ اگین آپ کے علم میں لانے کے لیے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے یہ پروگرام نشر کیا تھا، بہت جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مقامی طور پر جو عہدیداران تھے محکمہ تعلیم کے، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ جتنے بھی لوگ ملوث تھے، جو بھی لوگ ان کی سرپرستی کر رہے تھے پرائمری اسکول کی بچیوں کے استحصال میں، انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ سو اس حوالے سے ہم مطمئن ہیں کہ کم سے کم محکمہ تعلیم ایکٹیو ضرور ہوا اس واقعے کو رپورٹ کرنے کے بعد۔ لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بھی خبر جو بچوں یا بچیوں کے استحصال کے حوالے سے، بالخصوص جنسی استحصال کے حوالے سے جب آپ تک پہنچتی ہے، تو ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے وہ خبر آپ کو کتنا یا کس طرح سے متاثر کرتی ہے؟ دیکھیں، ان باتوں کا اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے بیکاز 2011 میں جو ہماری آرگنائزیشن تھی زندگی ٹرسٹ، وی ور دی فرسٹ ون جنہوں نے سرکاری اسکولوں کے اندر LSB پڑھانا شروع کیا تھا کہ بچوں کو سیکشل ابیوز سے کیسے بچایا جائے ان بچوں کو، اور یہ پورا ایک کریکلم ہم نے انٹروڈیوس کیا۔ اب تو سارے پاکستان کے اندر یہ جانا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک اسکولوں کے اندر گیا نہیں ہے یہ۔ تو سب سے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے بیکاز کم سے کم اگر آپ نے بچوں کو اویئر کرنا شروع کریں کہ اگر اس کا استاد، اس کا بڑا بھائی، اس کا ماموں، کوئی باہر کا کوئی بھی کرے تو اس کے پاس وہ بیکاز وہ ڈر جاتا ہے تو بتائے گا کیسے، تو یہی LSB سکھاتا ہے۔ تو ابھی تک ہماری حکومت نے، پروونشل ہو یا جو بھی، انہوں نے پورے طریقے سے LSB کو ابھی تک اپنی کتابوں کا پارٹ نہیں بنایا۔ یہ تو سر عام کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے جا کے اتنی زبردست چیز کی ہے، تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ آئی ہوپ کہ سر عام اس بات کو بھی اٹھائے کہ یہ جو پڑھانا ہے، یہ جو انٹروڈیوس ہو گیا تمام اسکولوں کے اندر پاکستان میں، وہ کیوں نہیں ابھی تک کتابوں کے اندر آیا ہے۔ آپ سے جاننا ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان جیسے ایک معاشرے میں جہاں ہر دوسرے روز ہم بچوں یا بچیوں کے جنسی استحصال کی یا ان سے جنسی زیادتی کی خبریں سنتے ہیں، یہ ماحول کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ جہاں بچیاں بالخصوص جنسی ہراسگی سے محفوظ رہیں پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر؟ بالکل، آپ یہی بات میں آپ سے بھی شیئر کر رہا تھا کہ اس کریکلم کو کہتے ہیں LSBE، لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن لرننگ۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر بچہ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہا ہے اور اگر وہ چھوٹا ہے تو وہ ڈاکٹر بھی اس کے پرائیویٹ باڈی پارٹس کو ان کے ماں باپ یا کسی بڑے کے جو ان کا جو گارڈین ہو اس کے بغیر وہ ٹچ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے باڈی رائٹس، اس کی باڈی ہائیجین، یہ تمام چیزیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، رائٹ آف ڈگنیٹی۔ یہ تمام چیزیں اسکولوں میں پڑھانے کے لیے زندگی ٹرسٹ انٹروڈیوس کرا چکا ہوا ہے۔ آہنگ کا کریکلم تھا جو کہ آ گیا ہوا ہے، سندھ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، پنجاب میں کمیٹی بنی، بلوچستان کے اندر ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، KPK کا مجھے اندازہ نہیں ہے، شاید بہت کچھ نہیں ہوا ابھی تک وہاں پر، لیکن ابھی تک یہ کتابوں کے اندر نہیں آیا، حالانکہ سب نے اگری کر لیا ہے۔ تو آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسکولوں میں اب یہ کتابوں میں آنا شروع ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، یہ شہزاد روئے صاحب، یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ عام طور پر ہم بڑا سہل حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت وہ کہتے ہیں نا جلدی والا کوئی نسخہ مل جائے بس کسی بھی مسئلے کا، تو کوئی بھی مسئلہ جب سطح پر ابھر کر سامنے آتا ہے تو ہم پاکستانی معاشرے کے اندر ایک ایسی بحث دیکھتے ہیں کہ جس سے بس فوری طور پر اس مسئلے کا حل ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آسان والا حل۔ مثلا اس جو پیر محل کا ہم نے واقعہ ٹیم سریام نے گزشتہ ہفتے جس کو بریک کیا جس سٹوری کو، لیکن بحث یہ شروع ہو گئی کہ مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، یا مرد اساتذہ کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے، یا سرے سے ہی بچیوں کو اسکول نہ بھیجنے کی بات بھی ہم نے دیکھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر۔ تو اب اگر اس پر یہ حل ہے تو پھر تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اس لیے کہ بچے بھی اس معاشرے کے اندر محفوظ نہیں ہیں، پھر تو نہ بچوں کو اسکول بھیجیں نہ بچیوں کو اسکول بھیجیں۔ تو یہ ذرا میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں، بلکہ ہمارے ملک میں نہیں اور بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے، بلکہ ماڈرن ورلڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں تو آئی تھنک لاز اس حساب سے چینج ہو گئے ہیں کہ جب ریپ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم کیوں باہر نکلی، تم کیوں گئی۔
کسی بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب بچی کے ساتھ ہو تو بچوں کے ساتھ نہ پڑھائیں، حالانکہ تو آپ ایز یو سیڈ کہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو سلوشنز ہوتے ہیں یہ کبھی بھی معاشرے کو ٹھیک نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بولنے کی آزادی، بات کرنے کی آزادی، باہر نکلنے کی آزادی، یہ جو لوگوں کو آپ کم سے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کو ایجوکیشن بھی ختم کر دیں، جب تک یہ جہاں جہاں کو ایجوکیشن، اس پہ انف ریسرچ اویلیبل ہے کہ جب کو ایجوکیشن آپ ختم کرتے ہیں تو مردوں کے لیے لڑکیاں اور لڑکیوں کے لیے عورت ایک ایلین مخلوق بن جاتے ہیں. جب وہ ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھ کام کرتے ہیں، کو ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں. تو یہ بالکل ہی واہیات بات ہے کہ اگر بچی کے ساتھ ہوا ہے تو بچے کے اسکول میں نہ رکھیں. ہم اس طرح کے سلوشن ڈھونڈنے کی وجہ سے ہی آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ اتنے خطرناک واقعہ ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم جس نے کیا ہوتا ہے اس کو پکڑنے کی، بلیم کرنے کی بجائے ہم جس کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم نے اس بات کا خیال کیوں نہیں رکھا. لیکن اب یہ اویئرنیس آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور آئی ہوپ آپ کے پروگرام کے تھرو اور بھی لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ شہزاد رائے صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اس اہم موضوع کے حوالے سے بات کی. اگین یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ اب یہ تعلیم سے جڑا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے بچوں یا بچیوں کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو. ہر وہ رکاوٹ جو کہ بچوں یا بچیوں کی تعلیم میں آ سکتی ہے ہم اس کی نشاندہی بھی کریں گے اور کر رہے ہیں، ہم نے کی بھی، اور اس کے حل کی بھی کوشش کریں گے، اس کے حل کے تجاویز بھی کوشش کریں گے کہ اسی پلیٹ فارم سے لوگوں تک اور متعلقہ محکموں تک پہنچیں. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے، آپ کی تجاویز کے لیے اور آپ کی بات چیت کے لیے.